السلام علیکم۔ کچھ لوگ دین کی بات جب آگے آئے تو فوراً اس کو آگے کر دیتے ہیں، تو خدا را اپنی آخرت پہ توجہ دیں، اپنی آخرت کا خیال رکھیں۔ دین کی باتیں آگے کریں گے یا اس کو چھوڑیں گے تو ناچ گانا سنیں گے تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو۔ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائیں اور دین کی باتوں پر شوق سے، لگن سے آیا کریں اور اس کو سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ خواب اور اس کے متعلقات کا بیان۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات کو اور دن کو، یہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، نبوت سے کوئی شے باقی نہیں رہ گئی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نیک خواب۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبشرات کے سوائے مبشرات کے صحابہ نے نبوت سے کوئی شے باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے۔ یہ جو مبشرات ہیں ان سے مراد خواب ہیں۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کی 46 اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ مومن کو خواب سچے آتے ہیں اور اس کے متعلق اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہر بندے کا خواب سچا نہیں ہوتا اور ہر خواب ہی سچا نہیں ہوتا۔ تو ایک اور روایت میں ہے، تم سے زیادہ صحیح خواب اس کے ہوں گے جو تم میں سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہوگا۔ جو جھوٹ نہیں بولے گا وہی خواب سچے دیکھے گا، جو سارا دن جھوٹ بولے گا وہ رات کو کچھ لعنتی دیکھے گا، کچھ برائی دیکھے گا، جھوٹ دیکھے گا، فراڈ دیکھے گا، اس کو کبھی سچے خواب نہیں آتے۔ سچا خواب وہی دیکھے گا جو سارا دن سچ بولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے بیداری میں دیکھا۔ فرمایا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کرتا ہے تو گویا اس نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محبت سے، عقیدت سے میرا دیدار کیا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام جھوٹ کے پر جو مبنی ہیں باتیں سب سے چھٹکارا حاصل فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹوں کے ساتھ رابطہ بھی رکھنے سے گریز کریں، کیونکہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو نہ خواب سچے آتے ہیں نہ اس کی زندگی ٹھیک ہوتی ہے، اس کا دن رات دھوکہ فراڈ جھوٹ میں گزرتا ہے، تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مال، رزق
اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔